من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء
فإنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ذرا اس قوم کو دیدار تم لینے دو ہر شخص پکارے گا کہ ہمارے ہیں صحابہ واجب الاحترام سامعین محترم اللہ مالک الکلام ذو الجلال والاکرام مختصر حمد و ثنا و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونوں جہانوں کی سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذات گرامی عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں اور انتہائی عزت احترام کے لائق میری معززہ مکرمات پردہ نشین اسلامی ماؤں میری اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سبنا کا بر وقت مسجد کے اندر آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے عزیز بھائیو آج ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے بنائے نے انہاں کے اندروں پہلا مہینہ محرم کا مہینہ اور اس مہینے کے نال ساڈیاں مسلماناں دیاں کئی یاداں وابستہ ہیں اس محرم کے مہینے کے نال مسلماناں دیاں کئی تاریخی وابستگیاں موجود ہیں اور انہاں یاداں کے اندر ایک سب تو بڑی یاد سیدنا حضرت امیر المومنین داماد سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سسر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے نبی فاتح ایران امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے یکم محرم الحرام اور جو آج کا دن ہے 26 ذوالحجہ اس دن کے اندر سیدنا حضرت عمر کے مسجد نبوی کے اندر حملہ ہوا آج دے دن اور چند دن زندہ رہنے کے بعد یکم محرم میں سیدنا حضرت عمر اس دنیا کو کوچ فرما عزیز بھائیو
گلدستہ محمدی دا ہر پھول بڑا آتا ہے، ہر صحابی اس شان دا مقام جدا ہے ایک دوسرے کو بڑھ کے، انہوں کی فضیلت اور انہوں کی عظمت کے کیا کہنے کہ جنہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اگر تسی اللہ کے رستے کے اندر اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کر دے گی، تو فرمایا تو آدھا سونے کا پہاڑ بھی میرے صحابی کی مٹھی بھر جو کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا صحابہ کی عظمت میں اجاگر کر دیا ہوا، فرمایا ہے لوگوں تو آگے اندروں اگر کسی میں عمر نوح مل جائے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے تو عبادت کے اندر گزار دے، تو فرمایا اتنی لمبی چوڑی 800-900 سال عبادت کرنا ایک طرف، تو میرے صحابی کا تھوڑی دیر میرے پر بیٹھ جانا وہ پوری عمر کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی عظمت ہے اصحاب محمد رسول اللہ کی، اتنا مقام ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا، لیکن ہائے افسوس کئی گندے لوگ صحابہ کے تبرہ کر دیں، صحابہ کے اپنی زبانوں میں پھیل دینے، انہوں کی زندگی تو کیڑے کٹ دینے، انہوں دیا غلطیاں گنتے نے، انہوں دیا غلطیاں گنتے نے جنہ کے بارے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، غلطیاں کرنے کی لوڑ کو نہیں، میں انہوں سے راضی ہو گیا وہ میرے سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم شان اور اتنا مرتبہ، پھر بھی لوگ طرح طرح کے صحابہ کے الزامات لگاتے ہیں، تو ہاتھا واہ کہتا رہتا ہونا جائے جائے انہوں لوگوں کے نال کہ وہ ہر لمحہ انہوں کی سوچ ہوتی ہے کہ صحابہ کی توہین ہو جائے، انہوں کی عزت برقرار نہ رہے۔ یہ آج کے لوگ نہیں، اس دور کے بھی لوگ چلتے آ رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک ساتھی دس رہے سن کہ منڈی احمد آباد کے رہنے والے نے کہ سادے تعویذ نے ایک شاہ سید کو تعویذ لیا، انہوں کوئی مسئلہ سی اور جنہیں تعویذ دیتا نہ انہیں کیا بھی تم صبح بھی ہے کہ پانی چھتر لانے ہیں شام میں بھی لانے ہیں، کہتا میں صبح بھی جانگا شام میں بھی جانگا، تو کہتا میرا ایک دن برا پردیسی سی آیا تو کہتا بھی کی کرنا ہے، تو میں انہیں ساری کہانی سنائی، تو کہتا اللہ کا بندے میں کھول کے جو دیکھ میں تمہیں کیا کیے، تو جو دن رات ورزش کرنا ہے ایکسرسائز کرنا ہے چھتے لگاؤ گی، پہلا ہے تو دیکھ کے اندر بچے کیا ہے، تو کہتا جب میں وہ تعویذ والا برتا کھولیا نا تو میرے پیروں کے تھلے زمین نکل گئی کہ اس تعویذ کے برکے کے سیدنا ابو بکر کا نام، سیدنا عمر کا اور سیدنا حضرت عثمان کا نام لکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک کہ لوگ صحابہ کرام کے بعد نفرت کرن کے اندر اس حد کا گزر جائیں، لیکن انہوں کملے اور بے مانا میں سیدھا ادراک نہیں کہ جڑا چاند کی طرف کے رخ کر کے تھکدا ہے، ابھی چاند کے چہرے تو بھی تھک کے سراغ نہیں ہے تو واپس بڑی طرف ہی نہیں ہے۔ دنیا جس طرح مرضی صحابہ کی عظمت کو داغدار کرے، اللہ کی قسمیں جنہ کے بارے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتے ہیں کوئی بھی بندہ انہاں اعلانہ کو صحابہ نے خارج نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔
اور میرے آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کی عظمت شان بہت زیادہ ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر تسا سیدنا عثمان کی شہادت موقع کے مناسبت کے سنی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت کے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرن دی اور سنن کی توفیق نصیب فرمائی. عزیز بھائیو، سیدنا حضرت عمر کا نام عمر ہے اور انہوں کا لقب فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں کی کنیت ابو حفص ہے کیونکہ سیدہ حفصہ کے والد نے، اور اس واسطے انہوں کی کنیت ابو حفص ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خطاب ہے اور والدہ کا نام ہندا ہے، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ کے نال 8ویں پشت کے اندر خاندان ہو جاتا ہے. کعب کے 2 بیٹے سن، ایک کا نام مرہ سی اور ایک کا نام عدی سی، اور مرہ کے پچھوں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ نے پیدا کیا، اور عدی خاندان کے اندر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. اللہ اکبر اللہ. اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی کے 40 سال پہلے پیدا ہوئے. جب ہجرت مکہ چھڈیا نا رسول اللہ نے، اس مکہ چھڈن تو 40 سال پہلے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. عرب کے اندر انہاں دا گھرانہ ایک پڑھیا لکھیا گھرانہ سی. چند قبیلے عرب کے اندر پڑے ہوئے سن، چند خاندان، اور چند خاندانہ کے اندروں چند لوگ، اور انہاں لوگاں کے اندروں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود سن. اللہ اکبر اللہ. اور جدوں سیدنا حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، انہاں کی عمر 27 سال سی، اور 41 یا 40 نمبر کے مسلمان سن جنہاں رسول اللہ کا کلمہ پڑھیا. انہاں تو پہلا 40 لوگوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر اللہ. عزیز بھائیو، عزیز دوستو، اس دور کے اندر مکے کے اندر 2 چودھری سن جنہاں کا بڑا ہنگا گلا سی، جنہاں کے بارے لوگ بڑے محتاط رہتے سن، اور لوگوں کا حلقہ احباب انہوں کا بھی وسیع تھی. اور انہوں دونوں کے اندروں ایک کا نام عمر بن ہشام ہے جن دنیا ابو جہل کے نام سے یاد کرتی، اور دوسرے کا نام سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو میرے آقا علیہ السلام نے جب انہوں نے دیکھا تو پھر اللہ کے کولوں سوال کیا کہ یا اللہ، انہاں دونوں کے اندروں اسلام کی عظمت واسطے مینوں کوئی ایک بندہ نصیب فرما دے. انہاں دونوں کے اندروں کوئی ایک انسان میرے نصیبے کے اندر فرما دے، تاکہ اس مکے کی بستی کے اندر ایک ایسے بندے کی لوڑ ہے کہ جڑا ڈنڈے والا ہوئے، جہاں تو لوگ ڈرتے ہوں. اسلام واسطے ایسے بندیاں کی ضرورت ہوتی. اسلام سارے نرم مزاج، نرم دل، نرمی اسلام کا بہترین بلندہ ہے، لیکن جتنے نرمی ہے تو سخت بندے کی ضرورت ہے. اتنے عمر جیسے انسان کی بھی ضرورت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کو دعا کی تھی کہ یا اللہ انہاں دونوں کے اندروں میں ایک نصیب فرما دے. اور اس بندے رسول اللہ نے دعا نہیں کی تھی، بلکہ کئی نبیاں نے اپنی اپنی لوڑ کے تحت رب کے دونوں پسندیدہ بندے منگے نے کہ یا اللہ جڑا خدا بندہ ہے انہوں کبھی میرے نال جوڑ دینا تو اسلام اور دوبالا ہو جائے، اسلام کی عظمت اور بڑھ جائے. جس طرح
سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کو ہارون نے منگیا کہ اللہ ہارون نے عطا فرما دو. آؤ ذرا اللہ کے قرآن سے غور کرنا. میری دعا ہے مجھے کچھ بیان کرا اللہ میری سنے تسا سارا لوگوں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا خطبہ جمعہ کی مبارک سیدنا حضرت عمر کے فضائل سے ہوگا اور اللہ خطبہ شہادت سے ہوگا. اور ذرا اللہ کے قرآن کی غور کرنا. میرے المصادقین من شر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کا نام ابھی درود پیار نال ذوق نال ساریاں پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی زینہ پاک نازل ہونے والا اللہ کا قرآن زبان کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد به اذری. اللہ اکبر. اللہ ایک رابطہ نبی ہے جدا نام سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. اللہ قدرتی طور پہ انہاں دی زبان کے اندر فطنت سی. بولنے لگے تھوڑا جا کھٹا جاتے سن, بولنے لگے زبان اڑ جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اللہ دی کول دعا کردے نے اللہ سونیا تو رب اللہ سونیا تو بڑا علم بذات الصدور ہے. یا اللہ میں تیرا نبی ہاں, تیرے کول دعا کرنا وا اللہ میرے سینے نو کھول دے. یا اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے. یا اللہ سنیا میری زبان کے اندر لکنت موجود ہے. جب میں گل کرنا اڑ جانا وا زبان بند ہو جاتی ہے. اللہ میں دعا ہے میری لکنتاں دور فرما دے. اللہ زبان یا کمیاں کوتاہیاں دور فرما دے. اللہ سنیا ویسر لی امری سورہ طٰہٰ کے اندر جناب علی الفاظ نے نبی کی دعا ہے کہ تسی بھی کریا کرو. اللہ اکبر. اللہ یا اللہ میرے لفظ دین ہے اللہ تو میرے معاملے آسان فرما دے. اللہ تو میرے واسطے آسانیاں فرما دے. یا اللہ سونیا میں اس وادی دے اندر جناب علی کلا ہاں. یا اللہ اس سدی وادی دے اندر میں کلا بندا ہاں. یا اللہ میں تیرے کو دعا کرنا وا وجعل لی وزیرا من اہلی. اللہ میرا کوئی کونی رشتہ دار میرا کوئی وزیر بنا دے جڑا میری معاونت کرے. اللہ اکبر. اللہ سونیا میں منگنا وا ہارون کی. اللہ جڑا میرا وزیر ہارون ہے نا انہوں تو میرا وزیر بنا دے, انہوں تو میرا ساتھی بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگو واقعی آخری ہارون اللہ میرا بھائی ہارون جڑا ہے تو میرا ہم سفر بنا دے. اللہ واشدد به اذری. اللہ او دی وجہ نال تم میری کمر نو مضبوط فرما دے. اسی دونوں میرے رل کے تیرے دین دی سر بلندی واسطے کام کریے. اسی دونوں رل کے وقت کے فرعون دے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق دا اقرار کریے. اللہ اکبر. اللہ کائنات کے لوگوں ایک دن نبی موسیٰ نے ہارون منگیا ہے, رب نے دعا قبول کی ہے. اللہ نے ہارون بھی دیتا ہے پھر ہارون نبی بنا دیتا ہے. اللہ نے ہارون پیغمبر بھی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی نے نہ ہارون منگیا ہے نہ عمر منگیا ہے. نبوت مل گئی
سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی ہے کہ ایک میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا یا کسی دے سر تے نبوت دا تاج رکھیا جاندا تے لوگوں عمر دا جناب خطاب دا بیٹا عمر ہوندا جنوں رب کے نبی منگیا ہے نبوت مل گئی ہے تے جنوں میرے نبی محمد رسول اللہ منگیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمر نو جنتی بزرگاں دا سردار بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اے رب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے کول منگیا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بابي جهل وعمر بن الخطاب اللہ سونیا میں تیرا نبی دو بندیاں وچ ایک نو پسند کرنا ایک نو منگنا وا اللہ سونیا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے تے یا اللہ میں جڑا منگنا وا او دا نام عمر ہے اللہ میں تیرے کو عمر منگنا والا اللہ یار نے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا میں کی دساں عمر دی کنی اونچی شان عمر جا بولدا تو بندا قرآن کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا آقا کردار منگیا یار نے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ اکبر اللہ جالا سنیا انہا دعا دے اندروں مینوں جناب علی ایک عطا کر دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں آقا فرماتے ہیں اللہ میں عمر منگنا وا واہ عمر تیری میں شان تو عظمت تو صدقے جاواں جتنے میرے نبی دے صحابہ نے ابو بکر آئے نے مرید بن کے آئے نے عثمان آئے نے مرید بن کے آئے نے علی آئے نے مرید بن کے آئے نے سعد و سعید آئے نے مرید نے عبد الرحمن بن عوف نے مرید نے حضرت سعید نے مرید نے حضرت سعد بن وقاص نے مرید نے جن صحابہ آئے نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید بن کے آئے واہ عمر تیری عظمت دے کیا کہنے واہ عمر تیری شان دے مقام دے کیا کہنے عمر آیا ہے میرے نبی دا مرید بھی بن کے آیا ہے تو میرے نبی دی مراد بھی بن کے آیا ہے اے مرید بھی ہے اے مراد بھی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب عظیم صحابی عطا فرمایا اللہ اکبر اللہ اگے میرے نبی اسلام لے ہوندا سارا جناب علی دا کیا مختصر انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر تو آج سامنے ذکر کرانے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا آغاز ہو گیا اللہ کا فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف وحی لے کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نازل ہوا کرتا اللہ اکبر اللہ اللہ کی طرف پیغام آ گیا کہ اے نبی ہن مضبوط ہو جا ہن جناب علی دنیا بازاراں دے اندر جا کے لوگاں نوں دین دی تبلیغ کرنی ہے لوگاں نوں دین دا درس دینا ہے لوگاں نوں دین دسنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے جناب علی مکے نکلے نے کوئی صفات کھڑے ہو گئے نے کوئی صفا دی چوٹی تے کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام نے آوازاں دتیاں نے اے بنی عدی اے بنی تیم دے لوگو اے ہاشم دے لوگو اے قصی قبیلے دے لوگو اے جن
جتنے بھی اتنے بس دیو آؤ نا میرا پیغام سنو میری دعوت سنو اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگ آقا علیہ السلام نے جو سارے بلا لیا تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں مینوں ایک گل دا جواب دیو میں تواڈے اندر تقریباً 40 سالاں دا رسا گزار چکیاں ایک عمر دا لمبا چوڑا بیٹا گزار چکیاں تساں مینوں کیہو جا پایا دسو نا کسے نے نہ برا کیا ہوگے کسے دے نال میں زیادتی کیتی ہوگے کسے دے نال میں جناب علی اچا بولیا ہویا وا تے مینوں اج دسو نا لوکاں دی طرف انگلیاں کرنیاں سوکھیاں نے اپنی طرف کرنی بڑی اوکھی ہوندی ہے لیکن میرے نبی علیہ السلام فرماتے دسو گا میں کسی کا دل دکھایا ہوئے میں کسی نے پریشان کیتا ہوئے نہیں جی نہیں تسی جناب علی صادق پائے گئے ہو تسی امین پائے گئے ہو تسی اچھے اخلاق کے مالک پائے گئے ہو تہاڈا اخلاق اتنا چنگا ہے تہاڈا رویہ اتنا چنگا ہے تسی اتنے بڑے امانتدار ہو کہ اسی غیر مسلم ہو کے اپنی امانتاں تہاڈے کول رکھنے ہاں اپنی جناب علی اپنی سماج حفاظت کے اندر رکھنے اللہ اکبر اللہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا ایک پیغام سنو یہ کی پیغام ہے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک لا رب والنجم اے مکے والے اے میرے خاندان دے لوگوں میں تمہیں ایک گل کرنا چاہنا وا کہ تسی اپنی زبان دے اندر کلمہ پکار لو اپنی زبان دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھ لو میں گارنٹی دینا وا اللہ تانوں ارض وجن دا حکمران بنا دے گا اللہ تانوں ارض وجن دا سلطنت عطا کر دے گا یہ گل نہیں پڑھو نا جدوں میرے نبی نے یاراں نے پڑھیا تے دسو نا اساں کشتیاں جلائیاں یا نہیں جلائیاں دسو نا اسی پوری دنیا پہ اسلام دا پھریرا لہرایا تو نہیں لہرایا کنیاں جنگاں مسلماناں نے لڑیاں اور جناب پورے علاقیاں سے مسلماناں دی حاکمیت وجہ کی ہے اوہی پیغام لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ تانوں ارب و عجم دیاں حکمانیاں عطا کر دے گا اللہ اللہ جدو گل کی نا مطلب دے وچوں او جناب علی کہ میرے نبی نو مذمم کہن لگ پے تے دیوانہ کہن لگ پے تے پاگل کہن لگ پے کہ ابو لہب رنگ بے ایمان کہن لگ پے تب بلک یا محمد اے محمد تیرے ہاتھ ہی تو جان نعوذ باللہ اس واسطے مینوں بلایا ہے اللہ اکبر اللہ تعینات دے لوگ گالیاں دین والے گالیاں دے ٹر گئے پتھر مارن والے پتھر مار کے ٹر گئے لیکن میرے نبی نے اپنی پریشانی پہ بالے نہیں چڑھائے بلکہ دعوت دی ہے او پتھر مارن والے آسانا جو تو میرے نہیں نام او پتھر مارن والے آسانا جو تو میرے میرے نام تینو ایسا کل نہ لگاواں او سیدھا جنت جاویں کدیات سینا میں محمد کو بہو تینو میں دین دے راہ دسا تینو میں سچے دین دیاں منزلاں بتاواں تینو میں باوقار جناب علی دین دیاں مجلساں دے دار کراواں اللہ اکبر اللہ تعینات دے لوگو کسے بھی دعوت نہ منی بلکہ میرے نبی دے دشمن بن گئے 18 قاتلانہ حملے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ اکبر اللہ تعینات دے لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت پہنچ گئی پورے جناب علی مکے کے اندر پہنچ گئی ہے اللہ اکبر اللہ ایک سیدنا حضرت عمر جلال کے اندر آ گئے تلوار پکڑیے نکل پے اللہ اکبر اللہ جو رستے کے اندر آئے نے نا ایک صحابی جنہ کا نام حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا جا صحابی کمزور جیسے فرماندے عمر کتے جا رہا ہے جی میں جا رہا ہوں میں آج محمد کا کام تمام کر دینا ہے میں نام ختم کر دینا اللہ اکبر اللہ نبی کردن تن تو جدا کر دے اس صحابی فرماندے کمزور نے مارے گئے صحابی فرماندے نے عمر
گردن لین چلنا ہے جو کی دے گردن دے کی نہ جو کی دے محمد دا غلام نہ بن گئی تے اودے جان تے پہلا اپنے عمر گھر دے اندر جا تیری بہنا سیدہ فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعید انہاں نے کلمہ پڑھ کے محمد دے دین دے اندر داخلہ لے لیا. حضرت عمر دے جوش دے اندر مزید جوش پیدا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ تے سیدھے پہن دے کارا دروازہ بجایا پہن سمجھ گئی عمر آ گیا ہے عمر بڑا سبب ہے پتہ نہیں کی کرے گا کنی دیر دروازہ نہیں کھولیا. خیر عمر نے کیا میں کچھ نہیں کہندا دروازہ کھولو دروازہ کھولیا گیا. اللہ اکبر اللہ ادھر سیدنا حضرت عمر نے پہلے اپنے بیوی کو پکڑیا جب توڑ ٹوٹا سزا دی تھپڑ لگائے کیوں نہیں کیتا اپنی بہنوں نے برا بلا کیا. اللہ اکبر اللہ خیر ایک چپل چلتی رہی. سیدنا حضرت عمر فرماتے نے انج کرو نا تسو دسو مینوں بتاؤ نا کیڑا قرآن کیڑی کتاب جدے بارے تسی مارا کھا کے نہیں بدل دیتا ہے جدے بارے تسی سزاواں لے کے نہیں بدل دیتا ہے تو مینوں قرآن لے آ کے دیو تو بیٹھے لے آ کے دیو سورۃ آدیاں پہلیاں ایسا نہ بولنا کن. اللہ اکبر اللہ پہلا مینوں مصحف لے آ کے دیو. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے نا عمر اے قرآن پاک تو بلی دے تو انج کر غسل کر تاکہ تیرے پہ شرک دنیا لیسا ختم ہو جا تاکہ شرک دے جڑے زنگ لینا کہ تیرے پہ اتر جان. اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر نے غسل کیتا بہنا قرآن لے کے کوڑ بہ گئی تو سورۃ ہادیاں تا پڑھیاں نے تو ایسا نے عمر دے دل جگہ بنا لے تو ایسا نے عمر دے دل جو گھر کر لیا ہے. تو فرماتے نے انج کرو نا مینوں اللہ دے نبی کو لے چلو ہن مینوں آمینہ دے لال کو لے چلو میں انہاں دا کلمہ پڑھنا چاہنا. تے بہن کہ نہ عمر مینوں لگدا ہے تو میرے نبی کو کتے نقصان نہ پہنچا دے میں تینوں لے کے نہیں جانا. کیا اے میری بہن اللہ دی بڑی قسم میں کچھ نہیں کردا اگر تینوں اتباع نہیں تو عمر دے ہاتھ بن لے مسکا بن لے میں ہاتھاں بڑیاں دے نال دربار محمدی دے اندر چلا جاؤں گا. اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگوں ہاتھ بننے نے سیدنا حضرت عمر دے دار ارقم کی طرف جائے پہنے صحابہ لے کے چھپ کے سیدنا حضرت زید بن ارقم کے گھر کے اندر نمازاں پڑھیا کرتے سن. اللہ اللہ جدوں حضرت عمر کے صحابہ کی نگاہ پئی نا تے فرماتے نے اللہ دے نبی کوئی صحابہ ہے سونیا عمر آ رہا ہے تے صحابہ سارے فکر ہو گئے کہ دیکھو نقصان نہ پہنچ جائے. حضرت امیر حمزہ نے تلوار میان سے کڈ لئی فرماتے نے اگر عمر دی نیت ٹھیک ہے تو سب بسم اللہ مرحبا اگر عمر دی نیت خراب ہے تو تلوار عمر دا سر دم سے جدا کر دے گی. ایک میرے نبی علیہ السلام بیٹھے نے فرماتے نے صحابہ نہیں انہوں اور دیو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پلی کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پلی کے راہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا. تم نے یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر بن خطاب آیا. اللہ اکبر اللہ آقا فرماتے ہیں اور دیو دی نظر پہلے رنگی نہیں بلکہ عمر دیا آنکھاں دس رہیاں نے عمر دین واسطے آیا ہے. اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے بیٹھ گئے نے. اللہ اکبر اللہ تے ماں فاطمہ نال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی
मैनू तुसी कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना लो, मैनू इन्हां लोकां दे विच दाखिल फरमा लो। अल्लाह अकबर अल्लाह तैनात लोगो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उमर दे सीने पे हाथ रखा, फरमाया अल्लाह मखरज मिन गिल्लिन, या अल्लाह उमर दे सीने दे अंदरों कीना कढ दे, हसद कढ दे, जुगद कढ दे, अदावत कढ दे, दीन दे खिलाफ जो कुछ भरिया है अल्लाह उमर दे सीने दे विचों खारिज फरमा दे। अल्लाह अकबर अल्लाह सैयदना हज़रत उमर फरमाते ने सोनिया हुण देर ना करो, कलमा पढ़ा के अपना मुरीद बना लो। अल्लाह अकबर अल्लाह तैनात लोगो, जदों उमर ने कलमा पढ़िया तो सहाबा ने एदा बुलंद नारा मारिया तो जिहदे नाल जनाब अली अद्धा मक्का ही गूंज गया। उमर दे कलमा पढ़न दे नाल अद्धे मक्के दे अंदर आवाज गई, इतना बुलंद मेरे नबी यारा ने नारा मारिया है। इब्ने मसूद फरमाते ने असी उमर दी जनाब अलैहिस्सलाम को एक दूसरे में मुबारकां दिंदे पया, या तुहानू मुबारक है उमर मुसलमान हो गया है, तुहानू मुबारक होवे उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह तुमने यारो मुबारक हो उमर बने खताबाया, उमर बने खताबाया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फरमाते ने जोर दी नमाज का टाइम होया तो मेरे उमर ने तलवार पकड़ ली, फरमाते ने आज जोर की नमाज जैद बिन अरकम दे घर नहीं होएगी, आज जोर की नमाज बैतुल्लाह दे विच ही अदा होगी, आज पढ़ांगे ते खाना काबा दे अंदर पढ़ांगे। मेरे इस्लाम लाने से क्यों छुप कर इबादत हो, मेरे इस्लाम लाने से क्यों छुप कर इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा में गुरु के जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सर का कुफर का जो नवाब आया, कुफर का जो नवाब आया। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाते हैं कि बैतुल्लाह दे विच नमाज पढ़ांगे। अल्लाह अकबर अल्लाह सारे सहाबा सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल बैतुल्लाह के अंदर जाके नमाज अदा की। सहाबा फरमाते ने इस कदर असी खुले हो गए उमर दे इस्लाम दे आउण दे नाल। अल्लाहु अकबर अल्लाह तैनात लोग सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर इस्लाम के अंदर मगन हुए गए, इस्लाम के अंदर दाखिल हुए गए। इस्लाम का लिबास पूरा सैयदना हज़रत उमर ने अपने जिस्म पे नाफिज कर लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह फिर इन्हें जनाब अली बकरी बन गए, बन गए तो किनिया ही कुरान दियां 22 ऐसा ने बाल जनाब अली जगह तो दी लिखा है 22 ऐसा सुना ने जड़ियां उमर ने जमीन से सोचियां ने, उमर ने जमीन से मशवरा दिता है। अल्लाह ने उन्होंने तईद करके आसमान तो कुरान बना के अपने नबी के नाज़िल फरमा दिता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह आप देखिए सैयदना हज़रत उमर की फरमाया करते हैं अल्लाह के नबी जी तुसीं अपनी बीवियां नूं पर्दे दा हुक्म दिओ ना, अल्लाह दे नबी जी आका खामोश हो जांदे। लेकिन सैयदना उमर दे दिल दी इच्छा सी, दिल दी तमन्ना सी। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाहु अकबर अल्लाह आका कुरान नाज़िल अल्लाह फरमाते हैं नबी तेरिया बीवियां तेरिया बेटियां मोमिना दी औरतां जिन्नियां मुसलमान औरतां ने
اللہ دا حکم ہے انہاں نوں پردہ جناب علی انہاں دے لاگو کر دیو اے باہر نکلن پردے دے اندر گھراں دے اندر کوئی آ جان پردے دے اندر تے انہاں پردہ نافذ کر چھڈیا میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن عبداللہ ابن ام مکتوم آئے نے گھر دے اندر ماں حفصہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے انہاں پردہ نہ کیتا ان دی لگیاں پھریاں تے میرے آقا علیہ السلام جو ثابت کر دیا نا آقا فرماتے نے تساں پردہ نہیں کیتا اللہ کے نبی جو تے نبی نا قدر دسدا ہے انہوں نظر کچھ نہیں ہوندا ایسا کام پردہ کیتا آقا فرماتے نے عائشہ حفصہ او تے چلو نبی نا تسی تے نہیں نا نبی دیاں تانوں تے نظر آوندا ہے نا ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر پوری دنیا کے مرد اکھا تو انے ہون عورت تے تام پردہ فرض ہے عورت تے تام حجاب لینا فرض ہے عورت تے تام اپنے آپ کو ڈھکنا فرض ہے اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت عمر دے کہن تے اللہ نے پردے دیا تناظر فرمایا ایتھے بس نہیں خانہ کعبہ کا طواف ہوندا ہے کہ جب مقام ابراہیم دے کول گزردے نے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے کہ ابراہیم مقام ابراہیم کو 2 رکعتاں نفل پڑھے جان ایک لوگ 2 رکعتاں نفل ادا کرن اللہ اکبر اللہ اے میرے عمر دی گل زمین تے اللہ نے قرآن بنا کے محمد سے نازل فرما دیتا اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ اے لوگوں مقام ابراہیم نے مصلی بناؤ ایتھے نماز ادا کریا کرو جدوں 7 چکر طواف دے ہوندے نے تے صفا مروہ دی سعی تو پہلا 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے ادا کر کے پھر صفا مروہ دی سعی کرنی ہوندی ہے اے حضرت عمر دے کہن تے قرآن دی ہے جناب نے اللہ اکبر اللہ ایتھے باز نے حضرت عمر دے دل دا جناب علی آرزو سی کہ منافقاں دے جنازے نہ پڑے جان تے جدوں اللہ دے نبی منافق پہنچیا تے دا بیٹا اللہ دے نبی کول آیا تے دا سونیا ابو گندا سی میں تہاڈا صاحب دیاں تے تسی انج کرو نا میرے والد دا جنازہ پڑھا دیو میرے نبی علیہ السلام فرماتے نہیں میں پڑھا دیاں گا تے جدوں جان لگے نا عمر نے قمیض پھڑ لئی اللہ دے نبی دا کرتا پکڑ لیا آقا جی اللہ دے نبی جی کیوں جا رہے دا جنازہ پڑھان کیڑا ہتھیار جڑا ظالم نے تواڈے خلاف نہیں چلایا کیڑا جناب علی رستہ ہے جڑا نے تواڈا نہیں بند کیتا تسی کیوں جا رہے ہو جنازہ پڑھاؤن واسطے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی قمیض پکڑی ہوئی ہے آقا فرماتے عمر میں تو نرم دل بندہ میں نبیاں تے سانجا نبیاں میں تے جنازہ اندا بناواں گا اللہ اکبر اس سیدنا حضرت عمر جو قمیض پکڑی نا اور پھر پوری زندگی کیا کرتے سن کہ اللہ میری زندگی دیاں جتنی نفل عبادات نے ساریاں للہ پر قیامت میں نہ پوچھی میرے نبی دی قمیض کیوں پڑی سی میرے نبی کے کرتے میں ہاتھ کیوں پایا سی اللہ میرے کو قیامت کے دن سوال نہ کری اللہ اکبر اللہ خیر میرے نبی آئے نے تے جنازہ شروع کیتا ہے اپنی قمیض اتاری ہے پہنا دیتی ہے اپنا لعاب کڈیا ہے جناب علی منہ کھول کے وچ پا دیتا ہے ادھر جناب علی مصلی تے کھڑے ہو گئے ادھر اللہ نے قرآن نازل کیتا فرمایا سونیا عمر کہہ رہا ہو ٹھیک ہے تسی نبی ضرور دے پر عمر دی گل کی وجہ ہے سونیا انہاں ظالماں دے جنازے نہ پڑھیا کر انہاں دے جنازے تو نہیں پڑھنے تے جندا تو پڑھن لگا ہے اگر دے واسطے تو 70 ویرا میرے کو معافی منگے تو میں ظالم کو معاف نہیں کرنا تے میرے نبی کیا کرتے سن اگر میں یقین ہو جاتا کہ میں 72 میرا پڑھا تے اللہ نے معاف کر دے گا کہ میں محمد 72 میرا پڑھن نوں تیار تھا لیکن ظالم میرا نے معاف نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ نے پھر سختی دنال قانون جاری فرمایا ولا تقم لا قبری سونیا انہاں دے جنازے پڑھنا تے دور دی گل انہاں دی نماز جنازہ ادا کرنا تے دور دی گل میں آسمان دا رب عمر دے موقف دی تائید کرنا وا کہ سونیا میں تینوں کبھی انہاں دی قبراں دے نیڑے کھڑا ہوا بھی نہ ویکھاں
یہ اسمان دے رب نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے ولا تقم علی قبری اے گل عمر دیے موافقت اسمان دے رب دیے اللہ نے عمر دی گل جناب پاک لائے نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ منافق تے بڑے ظالم گزرتے سن پورے مدینے اور مکے دے اندر انہاں جناب علی بازار گرم رکھیا اللہ اکبر اللہ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نفاق سے بڑا ڈرتے سن سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے انہوں نے پورے مدینے دے منافقاں دے نام لکھوائے سن ہر نبی کا ایک بندہ رازدان ضرور ہوتا ہے تہاڈا بھی ہونا چاہیے رازدان ایک ضرور ہونا چاہیے انسان دا یہ میرے نبی کی سنت ہے کدے کدے کبار صحابہ نے عمر ابو بکر عثمان علی لیکن کسی نے رازدان نہیں بنایا ہر بندے میں ہر کوالٹی نہیں ہوتی اللہ نے ہر بندے میں الگ الگ نعمتاں دے نال نوازیا ہوندا ہے حضرت حذیفہ بن یمان یمن کے آنے والا اللہ کے نبی نے رازدان بنایا اور پورے مدینے کے منافقاں دے نام دیتے اور سیدنا عمر کے جنازے واسطے جاتے نا تو سب تو پہلا دن جو حذیفہ ہے اگر حذیفہ اس جنازے کے اندر ہوندا تو جنازہ پڑھتے اگر حذیفہ کسی جنازے کے اندر شریک نہ ہوندا تو سیدنا عمر بھی واپس چلے جاتے ہو سکتا ہے یہ جنازہ کسی منافق دا اور پھر ایک دن ایسا آیا سیدنا حضرت عمر کی رات دا ویلا ہے تہجد کی نماز ادا کی ہے تے امیر المومنین نے گھر کے اندروں نکلے نے حذیفہ بن یمان دا دروازہ کھڑکایا اندر آئے کیا حذیفہ میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا وا اس ٹائم یا تو ہے یا میں یا آسمان دا رب اور کوئی ساڈے درمیان دے اندر موجود نہیں حذیفہ دے گوڈیاں تے سیدنا عمر نے ہاتھ رکھ لے فرماتے ہیں حذیفہ جڑے اللہ کے نبی نے منافقاں دے نام لکھائے نے کیا انہاں دے اندر کدے میں عمر کا نام نہیں لکھیا ہوا کیا انہاں منافقاں دے اندر میرا کدے عمر کا نام تے نہیں لکھیا ہوا حذیفہ بن یمان دیاں ڈیکراں نکل گئیاں فرماندے نے اللہ دی قسم میرا باپ مر جاندا انہاں مینوں رونا نہیں سی آنا جنہاں مینوں عمر دے جملے تے آیا کہ کدے منافقاں دا نام میرے اس لسٹ دے اندر جدے وچ منافق لکھے نے کدے میرا عمر دا نام تے نہیں ہونا دے صحابہ نفاق تو اتنا ڈرتے سن اسی ہر بندہ منافق ہے لیکن سانو اس چیز کا شعور اللہ اکبر اللہ کا نام دے لوگو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب کے اندر آقا کی دے دے نے کہ جناب علی دودھ دا پیالہ ہے پہلا اللہ کے نبی پیتا پھر پیتا فرماتے نے میں اتنا پیتا ہے کہ مینوں جو لگا کہ دس دودھ دیاں روشنیاں میرے ناخنا وچ باہر نہ آ جان فرماتے نے پھر میں پانی دا دودھ دا پیالہ عمر نے دے دیتا ہے وہ پیالہ عمر نے پیتا ہے صحابہ فرماتے نے سونے جو خواب دی تعبیر کیا ہے فرمایا ہے کہ تعبیر علم اللہ عمر نو بہت بڑا عالم بنا دے گا اور میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ ہر امت دے اندر ایک محدث ہے میری امت دا محدث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے ہیں ساریاں فضیلتاں نے عمر دیاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر خطاب کا بیٹا نبی ہوندا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ دے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ اللہ نے عمر دی زبان تے عمر دے دل تے حق نو جاری فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو عمر دے فضائل یہ نے دنیا مک جان پر عمر دی عظمت تے شان نہ مکے پھر بھی نہیں تو کونا لوگاں دے جڑے حال عمر تے تبرع کردے ہیں حضرت عمر دے اپنی زباناں کھول دے نے حضرت عمر دے بارے جناب علی اپنی گندیاں زباناں جناب علی کھول دے نے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر گئے نے تو بڑا سونا محل ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے جبرائیل کدا محل ہے سونیا اے عمر دا محل ہے اے جناب علی ایک نا قریشی دا محل ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے میں سمجھ گیا کہ میرا محل ہے گا اللہ اکبر اللہ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے نبی جی تواڈا محل نہیں اے عمر بن خطاب دا محل ہے رضی اللہ تعالی
بنو. یہ اللہ نے تاں دسیا ہے اللہ دوسرے صحابی نے کسی دا مال نبی نو نہیں بخایا لیکن عمر دا تاں بخایا ہے. اللہ جانتے سن کہ قیامت دے قریب کئی گندے جسم آرے گندیاں زبان آرے آمن گے جب عمر نے جہنمی کہن گے عمر دے بارے زبان کھولن گے. میں اپنے نبی دی زبان کو آج اعلان کروا دیا کہ میرا نبی عمر دا گھر سے جنت دے اندر خود دیکھ کے آیا ہے. جب عمر نے جنتی نہیں من دے انہاں ظالمان انہاں شعور نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے گھر سے لے کے اور میری مسجد دے منبر تک اے جنی جگہ اللہ نے آسمان سے جنت بھیج دیتی ہے جنت کا ٹکڑا بھیج دیتا ہے. کئی لوگ نے جڑے ابو بکر نو عمر نے جنتی نہیں منتے انہاں ظالمان یہ نہیں پتا کہ وہ جنت کے در کنار عمر آج بھی جنت دے وچ لے کے آؤ. عمر اور ابو بکر آج بھی جنت دے وچ موجود نے. اللہ نے انہاں نو ہمیشہ اور جنہ عمر کے خلاف ابو بکر کے خلاف عثمان کے خلاف زباناں کھولیاں خدا دی قسم اور مر گئے انہاں دی قبراں دے نشان مٹ گئے انہاں دی نسلاں ختم ہو گئیاں انہاں دے ذریعے مٹ گئے لیکن خدا دی قسم قیامت دی صبح تک ابو بکر دا نام نہیں چمکدا رہے گا عمر دا نام نہیں دمکدا رہے گا کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر انہوں نے لوگوں جگہ دی. اللہ نے قرآن کے اندر انہوں نے نشانہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا. اگر کسی سچے پکے تھکے مومن دیکھنے نے تو میرے نبی نے صحابہ دیکھ لو. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی کے اندر صحابہ دی عظمت نو پہچانن دی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ شہادت کے حوالے نال آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ذکر کریں.